بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پچھلے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو قانون ذکر فرمائے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا دوست ہر وقت کا وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اگر ان کے دل کے اندر کبھی کوئی شبہ پیدا بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین فوراً دستگیری فرماتے ہیں اور ان کو نور ایمان کے ذریعے سے ظلمات اور شبہات سے نکال کر کے ایمان کے اوپر جما دیتے ہیں۔ اور دوسرا قانون یہ تھا کہ جو کفار ہیں ان کے جو دوست ہیں ہر وقت کے وہ شیاطین ہیں، گمراہ کنندگان لوگ ہیں۔ اگر کبھی یہ کوئی حق بات کو دیکھ لے اور ان کا دل اگر سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا بھی چاہے تو وہ شیاطین ان کے دل کے اندر شبہات ڈالتے ہیں اور یہ راہ راست کے اوپر جو ان کا دل مائل ہوا اس سے وہ ہٹا کر کے ان کو کفر کے اوپر وہ جما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر الم تر الی الذی حاج، یہاں سے جو دوسرا قانون تھا یہ اس قانون کے اوپر یہ اللہ کیسا بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذی، کیا نہ دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، بھی ان آتاہ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سلطنت اور حکومت دی تھی۔ یہ شخص کون تھا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص سے مراد نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اور اسی نے آپ کو چتا کے اندر، آگ کی چتا کے اندر ڈلوایا تھا جلانے کے لیے۔ اور پھر دوسرا کہ اس نے مناظرہ آپ کے ساتھ جھگڑا کیوں کیا، اس کی وجہ یہ تھی بھی ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو مال، پیسہ اور سلطنت اور بادشاہی دے رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس مال پیسہ زیادہ ہو عمومی طور پر وہ حق کے راہ کے اندر روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، حق کے اندر شبہات نکالنا، روڑے اٹکانا اور دیندار لوگوں کو برا بھلا کہنا یہ ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ جیسا نامے پارے میں آئے گا، اللہ نے بعد میں فرمایا قال الملا، کہا سرداروں نے، مالا کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں مالا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، یعنی مالدار، مال پیسے والا۔ انہوں نے اعتراضات کیے تو فرمایا کہ اس نے جھگڑا کیوں کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے استدلال ہے۔ نمرود نے سوال کیا ما ربک تدعوننا الیہ، تیرا پروردگار کون ہے، جس رب کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے وہ ہے کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی جو جان ڈالتا ہے، یحیی جو جان ڈالتا ہے، ویمیت اور جان نکالتا ہے، اپنے اختیار سے جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے۔ قال، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اسباب سے ہٹ کر کے، اسباب ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین اپنے اختیار سے کسی کو زندہ کرنے کی اور کسی کی جان نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور نمرود نے ما تحت الاسباب کی مثال دی، کیا کہ اس نے دو قیدیوں کو منگوایا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک قیدی کو قتل کروا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں بھی جو مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اب یہ جو دلیل تھی بڑی اہم دلیل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اتنی موٹی عقل کا آدمی ہے کہ یہ اتنی واضح دلیل بھی سمجھ نہیں سکا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو روزی دے سکتا ہے، تو یہ کسی کو بلائے گا اور کہے گا کہ کسی کو جو 10 روپیہ دے دے گا تو کہے گا میں بھی روزی دے سکتا ہوں، کسی سے چھین لے گا تو کہے گا میں روزیاں چھین بھی سکتا ہوں۔ تو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی دلیل قائم کروں کہ جو یہ ٹل لگا لے اور اس کو جو مثل دے ہی نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل یہ دی
غیر محسوس سے محسوس چیز جو ہر آدمی جس کو دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی جس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ دلیل دی۔ اور دوسرا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو آپ کی پہلی جو دلیل تھی وہ کمزور تھی، یہ مطلب قطعاً نہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، بے شک اللہ لاتا ہے بالشمس سے، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا، تو صرف ایک دن، فَأْتِ لے آ سورج کو، من المغرب، مغرب سے، تو اس کو مغرب سے نکال کر کے دیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اے تحیرہ، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کافر۔ یہاں پر بولے گا یہ مجہول کا صیغہ ہے، لیکن معنی اس کا معلوم والا ہوگا۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ وہاں پر لفظ مجہول کا ہوتا ہے، معنی معروف کا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک معروف کا معنی کہ وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا وہ کافر آدمی۔ اب اس لاجواب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ مان لیتا، لیکن وہ مانا نہیں اور اس نے انکار کر دیا۔ وجہ کہ وہ اس کے جو ساتھی تھے یہ کافر تھا، اور اس کے جو دوست تھے، ساتھی تھے، وہ شیاطین تھے، طاغوت تھے۔ تو اب اس کے دل کے اندر یہ دیکھ کر کے جو ذرا سا بھی جب وہ کھٹکا ہوا کہ یہ حق بات ہو سکتی ہے، تو فوراً شبہات ڈالے اور اس کو غلط راستے کی طرف لے گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق کی طرف سے تو میں سورج نکالتا ہوں، مشرق کی طرف سے میں نکالتا ہوں، اگر تیرا اللہ ہے تو اس کو کہ مغرب کی طرف سے وہ نکال دے۔ وہ یہ اعتراض کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے کہ یہ بڑی ہی وزنی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پک گئی کہ کوئی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ نمرود دہریہ تھا، نمرود دہریہ تھا۔ دہریہ کا مطلب یہ ہے، دہریہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا بھی نظام کائنات ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ کھٹکا ہوا کہ کوئی ہے یہ جو نظام چلا رہا ہے۔ اور جب یہ کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے اور ابراہیم جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ اس کا نبی ہو۔ اگر یہ اس کو کہہ دے گا تو جو ذات مشرق سے لا سکتی ہے، وہ اگر اس نے مغرب سے سورج نکال دیا، تو اب جو میرا دباؤ ہے ان کے اوپر، یہ جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میرے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو یہ تو سارا جو وہ انکار کریں گے میرا، اور یہ سارے اس کے صحیح جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ وہیں پر جو وہ خاموش ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ضدی اور عنادی ہو، اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی ان کو ہدایت اور رہنمائی